حملہ پہلے ہوا تھا یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرور حسین نقشبندی آپ کا میزبان اپنے ساتھی جناب قاری محمد یونس قادری صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے اور کتنی تیزی سے یہ وقت گزرا ہے، اور عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت کے بعد یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ وہ دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے، اللہم اجرنی من النار، یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم نعمت رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یہ کتنا انسانی فطرت کے قریب عمل ہے کہ جب کوئی بھی کام ہم مسلسل کرتے ہیں تو اس کے کرتے رہنے سے کچھ نہ کچھ ہماری طبیعت میں سستی آ جاتی ہے، اکتاہٹ بھی محسوس ہوتی ہے، وہ جذبہ اور وہ شوق نہیں ہوتا جو آغاز میں ہوتا ہے، یا جس کو ہم شروع کرتے ہیں تو تب اس کے اندر ایک تیزی کا رجحان ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی نعمت کو آخری عشرے میں رکھ کر ہمارے اس جذبے کو، ہمارے اس شوق کو، ہماری اس عبادت کو، ہماری اس تلاوت قرآن کے شغف کو جو ایک تیزی دینے کا رجحان اللہ نے اس کی برکت سے رکھا ہے، اس کو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو مزید اللہ کے قرب میں اور روزے کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے لیے ان طاق راتوں کا اور اس آخری عشرے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج بہت دن ایسا ہے کہ جس میں 21 رمضان المبارک سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے، اور ہم آغاز میں بھی ان کا ذکر کریں گے اور اختتام پہ بھی انشاءاللہ ایک تازہ منقبت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قاری صاحب کا حکم تھا کہ آغاز میں بھی اشعار کچھ سنائیں، تو یہ منقبت مجھے بھی ذاتی طور پہ پسند ہے۔ تحت اللفظ اس کے اشعار پیش کرتے ہوئے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آنکھیں جھکی ہوئی ہیں مہو آفتاب کی، واہ واہ واہ، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں مہو آفتاب کی، کرنے لگا ہوں بات شہ بو تراب کی، واہ واہ، سبحان کرنے اللہ، لگا ہوں بات شہ بو تراب کی، خوشبو کے دائرے سے میرے ارد گرد ہیں، خوشبو کے دائرے سے میرے ارد گرد ہیں، ہاتھوں میں جیسے آ گئی ٹہنی گلاب کی، واہ واہ واہ، ہاتھوں میں جیسے آ گئی ٹہنی گلاب کی، ثانی نہیں ہے جیسے رسالت مآب کا، ثانی نہیں ہے جیسے رسالت مآب کا، یوں ہی جدا ہے شان ولایت مآب کی، کیا کہنے، یوں ہی جدا ہے شان ولایت مآب کی، دے کر علی کا واسطہ دیکھا ہے بارہا، دے کر علی کا واسطہ دیکھا ہے بارہا، میرے خدا نے میری دعا مستجاب کی، میرے خدا نے میری دعا مستجاب کی، مولا علی کی قوت بازو کا پوچھ اسے، مولا علی کی قوت بازو کا پوچھ اسے، اب تک گئی نہ کپ کپی خیبر کے باب کی، کیا کہنے، اب تک گئی نہ کپ کپی خیبر کے باب کی، مولا علی کی قوت بازو کا پوچھ اسے، مولا علی کی قوت بازو کا پوچھ اسے، اب تک گئی نہ کپ کپی خیبر کے باب کی، دل میں علی سے بغض تھا اور آ گئی اجل، دل میں علی سے بغض تھا اور آ گئی اجل، نادان تو نے عاقبت اپنی خراب کی، نادان تو نے عاقبت اپنی خراب کی، خیرات علم مجھ کو بھی سرور عطا کریں، کیا کہنے سرور بھائی، سبحان اللہ، خیرات علم مجھ کو بھی سرور عطا کریں، گٹی ملی ہے جن کو نبی کے لعاب کی، سبحان اللہ، گٹی ملی ہے جن کو نبی کے لعاب کی، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں مہو آفتاب کی، کیا کہنے، کرنے لگا ہوں بات شہ بو تراب کی۔ اور آج ہمارا جو موضوع ہے اس کی طرف چلتے ہیں، اور خیرات علم جو ہم در بو تراب سے مانگنے کی خواہش کی گئی ہے اس وقت میں، اور قاری صاحب بتاتے ہیں کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی کیا ہے، اور اپنے مہمانوں سے تعارف کی طرف جی مکرم جناب محترم الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب، بہت شکریہ، کیا خوبصورت ذکر علی کی خوشبو آپ نے پھیلا دی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین مکرم، آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے ہمارا قرآن اور علم ہے، اور علم کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آپ دیکھیں
قرآن حکیم کی جو پہلی آیا کریمہ ہے، جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے رب کائنات نے جو محبوب پر جو پہلی 5 آیات سورہ علق کی اتاری ہیں، ان کا تعلق علم اور قلم سے ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور کہیں فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ اللہ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور کہیں رب کائنات نے اپنی گواہی، ملائکہ کی گواہی اور اہل علم کی گواہی کو ایک ہی گواہی قرار دیا۔ فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، اور کہیں رب کائنات نے ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، اہل علم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور سبحان کہیں اللہ رب کائنات نے استفہامی انداز میں پوچھا، فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہیں؟ کہیں رب کائنات نے فرمایا کہ مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو بہت سی آیات اور احادیث پیش نظر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل علم کا مقام اتنا بلند ہے، فرمایا تم میں سے جیسے 14ویں کے چاند کو ستاروں پر فوقیت ہوتی ہے، سبحان اسی اللہ طرح اہل علم کو فوقیت ہوتی ہے، اور فرمایا اہل علم کے لیے کائنات کی ہر چیز اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں اور اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح مشفق اور مہربان ہستی، بہت پیاری ہستی، آستانہ عالیہ گڑھی شریف کے سجادہ نشین اور علم و حکمت کا بڑا عظیم نام جناب قبلہ حضرت قبلہ پیر خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج نعت کی بہار میں مرحبا یا مصطفیٰ سے ملنے والا ایک اور ہمارا خوبصورت موتی جو ہے، خوبصورت روشنی جو ہے، ماشاءاللہ خوبصورت آواز، جناب محترم شہزاد لیاقت قادری صاحب جلوہ فرمائے۔ السلام علیکم جی وعلیکم شہزاد بھائی، السلام۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ کریں۔ پیاس آنکھوں کی اب بجھا مولا، پیاس آنکھوں کی اب بجھا مولا، اپنا جلوہ مجھے دکھا مولا، اپنا جلوہ مجھے دکھا مولا، سامنے کعبے کے دعا سامنے کعبے کے دعا مانگوں، بخش دے میری ہر خطا مولا، بخش دے میری ہر خطا مولا، زندگی کیا
زندگی کیا ہے اور موت ہے کیا، راز سے پردہ تو اٹھا مولا، اپنا جلوہ مجھے دکھا مولا، میں تیرے دین کی کروں تبلیغ، میں تیرے دین کی کروں تبلیغ، اپنا پرچم مجھے تھما مولا، اپنا جلوہ مجھے دکھا مولا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہ کے دل سے روشنی پھوٹے، کر کرن نور کی عطا مولا، اپنا جلوہ کیا بات ہے، کیا کہنے، مجھے سبحان اللہ۔ دکھا مولا، سبحان اللہ، شہزاد کیا کہنے، کیا خوبصورت ماشاءاللہ، کلام بھی، تلفظ بھی، ادائیگی بھی، اور ہمارے ٹیم لیڈر جو ہیں ظہیر بھائی بھی داد و تحسین سے نواز رہے تھے آپ کو۔ سامعین محترم، قرآن اور علم ہمارا موضوع ہے، انشاءاللہ اس میں ہم بات کرتے ہیں، قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اور قرآن، اور آج قرآن اور علم ہمارا موضوع ہے، اور بہت ہی اہم موضوع ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ انسان کی جو عظمت کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے دلوں میں جس کی نسبت سے دھاگ بٹھائی وہ علم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس بنیاد پہ فرشتوں کو بتایا کہ اس کو ان چیزوں کا علم دیا گیا ہے، یہ وہ چیزیں جانتا ہے جس چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو انسان کی جو عظمت کی بنیاد ہے وہ علم کو بنائی گئی، علم کو رکھا گیا، اور اس کے اندر بہت ساری جہات ہیں۔ علم کی فضیلت کیا ہے، قرآن کریم اس کا ہمیں کس طرح سے حکم دیتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں جو علم کی روشنی نظر آتی ہے اور علم کی فضیلت نظر آتی ہے۔ آپ نے جنگ بدر کے موقع پر آپ کو یاد ہوگا کہ جو کفار پکڑے گئے ان کو اس بنیاد پہ آزادی کا پروانہ دے دیا گیا کہ جو تم میں سے لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ ہمارے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ تو اس بنیاد پہ تو علم کی جو پوری ایک تحریک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے داخل ہوئی، اور اس سے آج تک دنیا روشنی اور نور حاصل کر رہی ہے، اس کی کچھ جہات پہ انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے۔ قاضی صاحب کیا فرماتے ہیں قرآن کی روشنی میں علم کی جو اہمیت ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، اس کی جو افادیت ہے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب سرور صاحب۔ جس طرح قاری صاحب نے پہلے آیت مبارکہ پڑھی ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے، اس میں سب سے پہلا لفظ جو حضور کے قلب منور پر نازل ہوا وہ یہی تھا کہ اقرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلا لفظ یہی تھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین اوتوا العلم درجات، اللہ
کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے ان کے درجے بلند فرماتا ہے۔ اور جس وقت تخلیق آدم کا ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں سے اظہار فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، سبحان اللہ۔ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جی تو فرشتوں نے مشورہ دیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں، یہ جو تو بنا رہا ہے یہ تو دنیا میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، واہ واہ، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ نہیں جان ٹھیک۔ اس کے بعد پھر اس کے لیے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ میری کیا حکمت تھی، علم آدم الاسماء کلھا، سبحان اللہ، سبحان واہ 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 خیصہ۔ آدم علیہ السلام کو تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے، جی الاسماء کلھا، یعنی کائنات کی ہر ایک چیز کا نام بتا دیا گیا۔ اس کو یہاں تک آتا ہے تلقصع والقصعۃ، کیا کہنے کہ اس کو پیالہ کہتے ہیں، اس کو پیالی کہتے ہیں، یہاں تک نام بتا دیے گئے۔ ٹھیک ٹھیک خیصہ۔ ثم عرضہم علی الملائکۃ، واہ 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 واہ، پھر ملائکہ کے سامنے پیش کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ تو قالوا سبحانک لا علم ہاں لنا ہاں، بتانے سے الا ما قاصر ہے۔ علمتنا، ہائے ہائے، انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، ہمیں تو وہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، ٹھیک اور تو ہمیں کسی چیز کا علم ہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئہم باسمائہم، ان کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے جب نام بتا دیے تو انسان کی عظمت فرشتوں پر ثابت ہو گئی ہاں اور وہ علم کی بنیاد پر ثابت، ٹھیک، سبحان یہ وہ اللہ، علم تھا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں بنی آدم از علم یابد کمال، ٹھیک، ناز حشمت و جاہ و مال و منال، واہ 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 واہ، بنی آدم علم سے کمال حاصل کرتا ہے، ٹھیک ٹھیک، نہ کسی منصب سے، نہ مال و دولت سے کمال حاصل نہیں ہوتا جو اس سے حاصل ہوتا ہے۔ مجھے وہ یاد آ رہا ہے واقعہ مرحوم اشفاق احمد خان صاحب کا، کہ وہ کسی کیس کے سلسلے میں باہر کے کسی ملک میں جی انہیں عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ ٹھیک، تو جج نے پوچھا آپ وہاں کیا کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ایک استاد ہوں۔ تو سارے جج کھڑے ہو گئے، وکیل کھڑے ہو گئے ان کے احترام کے لیے کہ واہ استاد کا یہ مقام ہے۔ واہ واہ۔ اور بلکہ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تو بہت بڑی، اشفاق صاحب تو بہت بڑے آدمی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ من علمنی حرفا فهو فقد مولائی، سیرنی عبدا، فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ سکھا دیا وہ میرا آقا بن گیا، چاہے وہ مجھے بیچ دے، مجھے فروخت کر دے، تو کیا اہل علم کا مقام تھا۔ سبحان اللہ۔ بہت علم، خوب فرمایا قاری صاحب نے۔ اچھا، اب جو علم کے بعد جو چیز ضروری ہوتی ہے ٹھیک، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، واہ واہ، سبحان اس کے اندر علم ہونے کے باوجود خشیت الہی ہونا بڑی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، علم کی وجہ سے تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اللہ، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اللہ اکبر، اور عارف رومی نے خوب فرمایا، وہ فرماتے ہیں علم را بر دل زنی یار بود، اللہ، علم را بر تن زنی مارے بود۔ ہاں ہاں، علم واہ کو واہ اگر واہ، تم دل پر استعمال کرو گے تو یہ تمہارا یار بن جائے گا، اور اگر اس کو تن پر استعمال کرو گے، تن پروری کے لیے استعمال کرو گے تو یہ مارے بود، یہ سانپ بن جاتا ہے۔ اوئے اوئے، یہی علم یار بھی بن جاتا ہے، یہی علم مار بھی واہ بن واہ جاتا ہے، یہ خیصر۔ سانپ بھی بن جاتا ہے۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آپ نے بیان کیا جی جی، کہ انہوں نے صحابہ کرام کی تربیت کیوں فرمائی، کہ جب سبحان اللہ، مسجد نبوی میں حضور تعلیم دیتے تھے، تربیت دیتے تھے، یہاں مجھے ضمناً ایک بات یاد آ گئی ہے بسم اللہ بسم اللہ، کہ جو صحابہ کرام مسجد نبوی میں حضور کے پاس بیٹھتے تھے جی تو نماز تو 11 سال بعد نماز کا حکم ہوا، 11 سال پہلے ان کی عبادت کیا تھی؟
کیا کہنے خواجہ صاحب، کیا وہ ان کی عبادت تھی سرکار کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، واہ واہ، یہ عبادت تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ جو بیٹھتے تھے سرکار کی بارگاہ میں، وہ جو تربیت حاصل کرتے تھے وہ اس طرح کی ہوتی تھی کہ جب 6 صحابہ کو حضور نے مختلف ملکوں میں سفیر بنا کر روانہ کیا تو وہ سارے ملکوں کی زبانیں سکھا کر پھر ان کو روانہ فرمائے، واہ واہ واہ، یعنی یہ عالم تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضور کسی کے پاس نہیں پڑھے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے، تو اور کوئی اس سرکار کا کوئی استاد نہیں ہے، کسی کے پاس پڑھے نہیں ہے۔ کیا خوب بات کی حافظ شیرازی علیہ رحمت نے، وہ فرماتے نگار من کہ بمکتب نہ رفت و خط نہ نوشت، میرا محبوب جو ہے وہ نہ مکتب میں گیا ہے نہ کوئی تختی لکھی ہے، بغمزہ مسئلہ آموز صد مدرس شد، اشارہ ابرو کے ساتھ ایسا ایک اشارے کے ساتھ صد مدرس شد، ایسے مسئلہ سکھا دیا کہ سینکڑوں مدرس پیدا کر دیے گئے، اور وہ جس ملک میں جاتے ہیں وہاں ہمارے ملک کے سفیر بن کر جاتے ہیں، اسلام کے سفیر کیا بن کر بات، جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت جناب۔ اور پھر خواجہ صاحب نے کمال بات کی ہے کہ دیکھیں نا، رب کائنات نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو تو نہیں جانتا تھا وہ میں نے تمہیں سکھا دیا ہے۔ تو جب رب سکھانے والا ہے تو علم مصطفی کو کون جان سکتا ہے۔ نعت کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی شہزاد بھی کیا سنا رہے ہیں ہمیں جی آپ؟ جی احمد ندیم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بسم کلام اللہ کے جی، چند عطا ہو اشعار جی، آپ کی بسم اللہ، سماعتوں عطا کے ہو، حوالے۔ بسم اللہ۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا، تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا، تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا، تیرا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے
سایہ تیرا آباد رہے اور بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے کہ رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا اور دستگیری میری تنہائی کہ تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کہ تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا ماشاءاللہ 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 کون کہتا ہے کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا اس شعر کے ساتھ وقفے کی جانب روانہ ہوں گے کہ سایہ دامن کرم رکھنا سایہ دامن کرم رکھنا میرے مولا میرا بھرم رکھنا بار اسیاں سے دل لرزتا ہے لاج میری شاہ امم رکھنا جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد اور اسلام اور قرآن میں آج ہمارا موضوع علم ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے جیسے انٹرو میں قاری صاحب نے بھی ذکر کیا ہم نے جو ابتدائی گفتگو تھی جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے ہم نے کی اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سعید احمد سعیدی ہمارے آپ سب کے پسندیدہ محترم اور استاد گرامی تشریف لائے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو اور آج کے اس موضوع کے حوالے سے آپ کی موجودگی یقیناً جو ہے وہ باعث برکت ہے ہمارے لیے ان کے ساتھ مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب ہمارے دیگر پروگراموں میں تشریف لاتے ہیں پچھلے پروگراموں میں بھی بڑی خوبصورت گفتگو ان کے ساتھ ہوئی اور آج بھی انشاءاللہ یقیناً ہم استفادہ کریں گے ان سے ڈاکٹر صاحب انسان جو ہے وہ جہالت کے اندھیروں میں رہا اور قرآن جو ہے وہ ان کی نشاندہی بھی کرتا ہے جہالت جو ہے وہ اندھیرا ہے اور علم جو ہے وہ روشنی ہے وہ کس طرح سے ان اندھیروں سے نکل کر علم کی روشنی تک انسان کو لے کے آتا ہے کچھ عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یہ کہنا کہ ہر علم روشنی ہے جی یہ تو محل نظر ہے ٹھیک علامہ نے کہا تھا یہ حکمت مالاکوتی یہ علم لاہوتی حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں ٹھیک یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سجود تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں
تو ایک بات تو ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تو اس نے جہل اور علم میں، تمدن اور وحشت میں فرق کر کے دکھایا اور بتایا۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ علم رکھتے ہوئے بھی بندہ جاہل ہو سکتا ہے۔ مثلا ابو الحکم، دانائی کا سرچشمہ، ابو جہل نام پڑا۔ کیا وجہ ہے کہ علم کے ساتھ جو جہالت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ایک ہے علم ہونا پھر مان لینا، ایک ہے جانتے ہوئے نہ ماننا، وہ ایسی جہالت ہوتی ہے جس کے اوپر پھر مہر لگتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اس میں جو جہالت کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں فرائض نبوت کا تذکرہ کیا ہے وہاں ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ٹھیک، کہ اگرچہ وہ اس سے پہلے جو ہے آپ کے ڈاکٹر صاحب مائک میں تھوڑا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے اور آواز جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں پہنچ پا رہی، تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ لیتے ہیں۔ مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب موجود ہیں، آپ ذرا کنٹینیو فرمائیں اس کو، اور خاص طور پہ سوال ڈاکٹر صاحب سے اس پہ ہم دوبارہ آئیں گے کہ علم کے فروغ کے حوالے سے قرآن جو ہمیں زاویہ دیتا ہے اور اس کے جو اثرات صاحب علم پہ بھی ہوتے ہیں اور جن تک علم منتقل ہوتا ہے ان تک بھی ہوتے ہیں، اس پہ کیا زاویہ جو ہے وہ قرآن ہمیں عطا کرتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید نے کئی جہتوں سے اور کئی پہلوؤں سے علم کے فروغ کی کوشش کی ہے، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ نے آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ پہلے نمبر پر تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جہاں پر اپنا ذکر فرمایا اس کے ساتھ اہل علم کا ذکر فرمایا۔ ٹھیک، شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ تو اولو العلم کا ذکر اپنے ساتھ فرمایا، یعنی اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے بلند رتبہ عطا فرمایا۔ اور پھر اس کے بھی حوالے سے کہ بلند درجات اللہ تعالیٰ اہل علم کو عطا فرماتا ہے، اس کا سپریٹ ذکر فرما کے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تو اوتوا العلم جو اہل علم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو درجات عطا فرمائے۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو ایک شخص کے سامنے آتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں علم حاصل کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے درجات عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اہل علم کو فوقیت حاصل ہے، اور اہل علم کو جب فوقیت حاصل ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اہل علم کو فوقیت ہے تو پھر مجھے علم کی طرف جانا چاہیے، مجھے جہالت کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کرام کا تذکرہ، اور آپ کو اکثر انبیاء کرام کے تذکرے کے اندر علم کا تذکرہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں فوقیت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا یہاں ذکر ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ تبارک وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکم اور علم عطا فرمایا۔ تو اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زرہ بنانا سکھائی اور وہاں پر اس کا صنعۃ لبوس لکم اس کا ذکر کیا، اور یہ جو اہل علم کے لیے جو سٹیل کا علم ہے اور یہ ساری چیزیں اس میں وہ شامل ہو گئیں۔ یہ ایک خیر علیحدہ سے پہلو بھی اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ ذکر دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث، ان کو تعویل خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا اور اس میں ان کو فوقیت عطا فرمائی۔ یعنی علم کی فوقیت جو ہے مفتی صاحب بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے، اور ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں جو سرور بھائی نے سوال کیا تھا نا وہ قرآن پاک میں آتے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ یہ جہالت کے گڑھے پر تھے اور جہنم کے گڑھے پہ کھڑے تھے اور سرکار دو عالم نے انہیں کھینچ لیا اور علم کا نور عطا فرمایا۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس کو ذرا کھولیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو جہالت ہے نا وہ صرف اس میں نہیں ہوتی کہ بندہ علم حاصل کر لے اور پھر بچ جائے۔ جہالت علم کے باوجود بھی ہو سکتی ہے۔ جہالت ہٹ دھرمی کا نام ہے، نہ ماننے کا نام ہے۔ ایک آدمی ایک چیز جانتا ہے دوسرے کے بارے میں پھر بھی نہ مانے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ماننے کا نام ہے، سرنڈر کرنے کا نام ہے، کامل تسلیم اور انقیاد کا نام ہے۔ اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے ہمیں جہل اور علم میں، نور اور ظلمت میں، تمدن اور وحشت میں فرق سکھایا ہے۔
اگر قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں سورہ آل عمران ہے غالباً، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ہاں اولو اب الالباب، عقل والے کون ہیں؟ ٹھیک، ہر شخص دعویٰ کرتا ہے میں عقل والا ہوں، عقل والے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ عقل والے وہ ہیں جو کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، ٹھیک، یعنی اور اس کے بعد وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں۔ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جن کی فکر بھی اور جن کا علم بھی ذکر کے سائبان میں پروان چڑھتا ہے۔ ٹھیک، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے فَاذْكُرُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ نہیں فرمایا فَاذْكُرُوا أَهْلَ الْعِلْمِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ کہ اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے، پوچھا ان سے پوچھو جو اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا علم نفع بخش ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علم کی تقسیم اسلام میں دینی اور دنیاوی حوالے سے نہیں ہے کہ یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، نفع بخش اور غیر نفع بخش ہونے سے ہے۔ ٹھیک، اگر دنیا کا علم انسانیت کے لیے نفع بخش ہے تو وہ مستحسن ہے، جتنی سہولتیں ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ نفع بخش نہیں ہے تو وہ تباہی ہے۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جو مستقل دعائیں کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں بہت ڈاکٹر خوبصورت ڈاکٹر صاحب کی گفتگو۔ اور علم جو ہے ناظرین وہ انسان کو عبادت کی طرف لے جاتا ہے اور تقوی و طہارت کی طرف لے جاتا ہے، اور خود قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ خیر صاحب کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو اپنے فیض نگاہ سے سرفراز فرمایا ان میں بہت بڑا نام مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ واہ وجہ واہ واہ، کریم کا ہے، سبحان اللہ، جن کا آج یوم شہادت بھی ہے۔ جی جی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ سبحان اللہ، بہت سے خصائص ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کی پہلی نگاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی ہے، واہ اس سے واہ، پہلے آنکھ نہیں کھولی انہوں نے۔ کیا کہنے۔ یہ بڑی انفرادیت ہے ان کی۔ وہ کہتے ہیں نا پیسا قبلہ کے مادر ذات ولی، یہ تو مادر ذات سے ابھی ہو گئے۔ جی سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، دوسری بات یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی، اللہ اکبر، پہلی خوراک۔ پہلی خوراک، واہ اور وہ واہ، آپ کی زبان مبارک کو چوستے رہے۔ یہ بھی انفرادیت ہے حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کی۔ اور تیسری بات یہ کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا آنا مدینۃ العلم والی بابھا، سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہوں۔ ٹھیک، ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ جبریل امین کتنی دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ٹھیک، تو انہوں نے کہا کہ 12,000 مرتبہ حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر، تو ظاہر ہے جو آتا ہے وہ دروازے سے گزر کر جاتا ہے، تو جبریل امین جب آئے اور پھر واپس گئے تو 24 مرتبہ انہوں نے حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب گفتگو کو ہم اس کے ایک اور بہت ہی اہم اس کا پہلو ہے کہ علم کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن نے جو صاحبان علم کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور ان کے لیے جو خوشخبری ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہوں پہ جو ارشاد فرمایا ہے۔ ایک تو ڈاکٹر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے نفع والا جو علم ہے وہ ہم کس کو کہہ سکتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ قرآن کے اندر علوم کا ایک خزانہ ہے، وہ ایک الگ سے موضوع، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن قرآن جو صاحبان علم کی توقیر کرتا ہے اور علم سکھانے والوں کی عظمت بیان کرتا ہے، اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی، اس سے پہلے گفتگو میں میں نے چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اور اہل علم کی جو فضیلت قرآن نے ذکر کی اس کا بیان کیا۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید نے اہل علم کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کیجئے کہ جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوانے کا
ٹھیک حکم دیا تو وہاں جن تھا قال افریتن، اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا جناب، آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں گے اس سے پہلے لے آؤں گا، لیکن اس کے مقابلے میں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، وہ کہنے لگا کہ جناب آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت یہاں پہ ہوگا، تو ہزاروں میل کا سفر کر کے یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خصوصیت کا ذکر نہیں کیا، فرمایا الذی عنده علم من الکتاب، یہاں علم کی خصوصیت کا ذکر کیا۔ اسی طرح آپ دیگر حضرت ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید کے اندر ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائیں، جب وہ ایک جگہ پر پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر یاجوج ماجوج آتے ہیں، ہمیں نقصان کرتے ہیں، تو آپ دیوار بنائیں، تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو علم تعمیرات عطا فرمایا تھا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے دیوار کو تعمیر کیا۔ اور اسی صورت کے اندر سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں اور جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ حکم ہے کہ وہ ہستی جس کے پاس میرا دیا ہوا علم ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی جناب سے ان کو علم عطا کیا، آپ وہاں جائیں۔ تو اس سے ہمیں یہ علم ہوا کہ ایک صاحب علم صاحب رتبہ جس مقام پر بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ سے بڑھ کر بھی اگر کوئی علم والا ہے تو آپ وہاں جائیں، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، آپ صاحب علم ہیں، آپ سے بڑھ کر بھی صاحب علم ہو سکتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور جا کے علم حاصل کریں۔ تو قرآن مجید کی مختلف آیات ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ قرآن نے مختلف پہلوؤں سے لوگوں کو علم کی طرف راغب کیا۔ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم نے تمہارے اندر اور پوری کائنات کے اندر نشانیاں بکھیری ہیں، ان کو دیکھو، ان کا علم حاصل کرو۔ اور یہ سارے علوم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے جو جملے ہیں اور ایک خاص مقام پہ جا کے مکمل ہوتے ہیں ان کو آیات کہا گیا ہے، ہم ان کو آیات کہتے ہیں، قرآنی آیات کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات کے اندر جو مظاہر ہیں، مظاہر فطرت جو ہیں، ان کو بھی آیات کہا گیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان کو آیات کہا گیا۔ تو وہ آیات اور یہ آیات اس کا کیا مفہوم ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ آیات مستور ہیں، یہ کتاب المستور ہے، اور یہ کائنات جو ہے کتاب الشہود ہے، تو ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب ہم اس تعلق کو علم کی روشنی میں دیکھیں گے تو انسان کو معرفت بھی حاصل ہوتی ہے اور نفع بخش علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ علم قرآن کریم کے علوم کے حوالے سے بھی ہم ذکر کر رہے تھے، یہ خزانہ ہے علوم کا، اور مفسرین نے بہت سارا کام اس کے اوپر کیا ہے، بہت ساری تفاسیر اس حوالے سے موجود ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو علم موجود ہیں، اور علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے، علم لدنی کا ذکر بھی ملتا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کرتے ہیں اس پہ بات، لیکن ایک چھوٹے سے اور وقفے کے سرور بھائی شہزاد لیاقت بھائی بہت خوبصورت پڑھنے والے ماشاءاللہ، ان کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ وقفے کے بعد ملاقات کرتے ہیں۔ جی ناظرین محترم، آپ کا خیر مقدم ہے، نعمت افطار میں آپ شامل ہیں۔ قرآن اور علم ہمارا آج بڑا اہم موضوع ہے، اور اہل علم کا جو مقام ہے آپ دیکھیں، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم مشعل بزم وفا چرا خانہ صفا جان جہان اجتبا شاہ اقلیم مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نے فرمایا علیہ السلام، فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی عام آدمی پر ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ علم کا مقام اتنا بلند ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن شہیدوں کا لہو جب پیش ہوگا تو اہل علم کی سیاہی کے برابر تولا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں، اور یہاں نعت کی بہار کا ٹائم ہے، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد نعیم فریدی صاحب، آستان عالیہ گڑھی شریف کے بڑے منظور نظر، اور خواجہ صاحب کے ساتھ مسلسل آتے رہے۔ ہم چاہیں گے نعت مصطفیٰ سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ جی فریدی صاحب۔ در سے لپٹ کے رو آئے، بام در
यूं मदीने से हम भी हो आए, यूं मदीने से हम भी हो आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क से लेके आए दर से अदब, इश्क से लेके आए दर से अदब, फिर कोई उनकी दीद को आए, फिर कोई उनकी दीद को आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई लौटे ना ना मुरादों से, बेशक, बेशक, बेशक। वाह, 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 वाह। कोई लौटे ना ना मुरादों से, दर पे आ जाए उनके जो आए, वाह, 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 वाह। दर पे आ जाए उनके जो आए। आंसुओं ने वो काम कर डाला, सुभान अल्लाह। आंसुओं ने वो काम कर डाला, परदेसियां के दाग धो आए, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। परदेसियां के दाग धो आए। वाह, 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 वाह। कुतुब का सर है और वो दलील, अल्लाहु अकबर। वाह, वाह। कुतुब का सर है और वो दलील, अब जरा मौत से कहो आए, वाह, 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 माशाअल्लाह। अब जरा मौत से कहो आए। क्या कहने? बामुदर से लिपट के रो आए। क्या कहें, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। खैर साहब, इल्म लदुनी के हवाले से मैं चाहता हूँ कुछ इरशाद फरमाएं। वो इल्म जो बातिन का इल्म है, जो दिल का इल्म है, और हज़रत अल्लामा का अगर हम देखें तो वो तो ज़िक्र ही उसी का करते हैं, और वो कहते हैं कि उसकी तरफ ध्यान जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। क्या फरमाते हैं? यह तफसीर रूहुल बयान में एक वाक़या है जी। कि एक आलिम बैत होने के लिए दूर दराज का सफ़र तय करके एक बुज़ुर्ग की खिदमत में हाज़िर हुए, ठीक।
اور عشاء کی نماز انہوں نے ان کے پیچھے پڑھی، تو انہوں نے سب چیزیں اپنے معیار پہ چیک کیا، ان بزرگوں کو سب چیزیں درست تھی، لیکن جب انہوں نے وہ تلاوت کی الحمد شریف کی تو وہ تجوید کے ساتھ نہیں کی، بڑی سادگی کے ساتھ پڑھ لی۔ اللہ تو مولانا نے سوچا میں تو تجوید جانتا ہوں، اور مرید جانتا ہو تجوید اور پیر نہ جانتا ہو تو یہ تو بات نہیں بنتی، ارادہ بدل دیا۔ رات گزری، صبح جب تہجد کا وقت ہوا تو وہ اٹھے، لوٹا لے کے باہر نکلتے ہیں تو راستے میں شیر کھڑا ہوا ہے، پھر سوچتے ہیں یہ گزر جائے تو میں پھر باہر جاؤں، شیر نے جانے کا نام ہی نہیں لیا، اللہ یہاں تک کہ وہ تہجد کا وقت گیا۔ ٹھیک اب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، پھر وہ جانے لگے تو دیکھا شیر اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ جب فجر کی نماز قضا ہونے کے قریب آئی تو آپ تشریف لائے، آپ نے شیر کو ڈانٹا اور فرمایا تو ہمارے مہمانوں کو تنگ کرتا ہے۔ جی تو شیر دم ہلاتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا۔ وہ جب بعد میں حاضر ہوا، عرض کی حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک طرف تو الحمدہ آپ نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھی، اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ آپ شیروں کو حکم فرما رہے واہ ہیں۔ واہ واہ واہ، تو آپ نے فرمایا تم نے لفظ سیدھے کیے ہوئے ہیں، ہم نے معنی سیدھے کیے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے مولانا دار و علوم مدار کے اسی حوالے سے چیز۔ بھی تو یہ بات سبحان حضرت اللہ، شمس سبحان تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ سارے کا سارا علم طلاب کے اندر کتابیں جی پھینک دیں اور پھر باہر نکال لیں، تو پھر یہ تو اگر اس موضوع پہ نکل جائیں تو ایک لمبی جی فہرست ہے موضوعات کی، اور اس پہ بھی انشاءاللہ بات کسی وقت ضرور کریں گے۔ مفتی عرفان اللہ صاحب آپ ارشاد فرمائیے، کچھ ایک تو قرآن کریم جو مجموعہ علوم ہے اور کسی اور کتاب کے مقابلے میں کوئی کمپیریزن ہم اس کا نہیں کر سکتے، قرآن کے اندر جو علوم کا خزانہ ہے کچھ ارشاد فرمائیے اس کے اوپر۔ اصل میں قرآن مجید ویسے تو کتاب ہدایت ہے، ٹھیک، اور انسان کی رہنمائی کے لیے اور اس کو اللہ جل مجدہ الکریم کا قرب دینے کے لیے اور قرب کا رستہ دکھانے کے لیے آئی۔ لیکن اگر ہم قرآن کو گہرائی سے پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر علوم و معارف کا خزانہ ہے، جی اور ہر طرح کی چیزیں ہمیں اس میں ملتی ہیں۔ آپ جس شعبے کا آدمی ہے اگر وہ اپنے شعبے کے متعلقہ چیز کو تلاش کرنا چاہے تو قرآن مجید اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اور اس میں سے وہ چیزیں بھی اس کے متعلقہ مل جاتی ہیں۔ انبیاء کرام کے حوالے سے میں نے آپ مثالیں دی ہیں۔ اب ایک ایک نبی جو ہے وہ ایک ایک سنت لے کے آتا ہے، اور اس سے وہ سارے علوم نکلتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بنائیں، تو کشتی بنانے کا علم ان کو عطا کیا، تو اس سے ہمارا جو شپنگ یہ ساری انڈسٹری جو ہے وہ اس سے قرآن رہنمائی اس کی ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہواؤں پر کنٹرول، پرندوں پر کنٹرول، جنات پر کنٹرول، یہ سارے علوم کی مختلف شاخیں ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اسی طرح حضرت داؤد کی مثال ہم نے دیکھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی صنعت کا علم عطا کیا، وہاں سے اس کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ قرآن مجید کی آیات کو پڑھیں جس میں انسان کے پیدائش کے متعلقہ چیزوں کا ذکر کیا گیا، من نطفہ، ٹھیک ہے، پھر علقہ، پھر مدغہ، ان ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا، تو انسان کو جو ہے وہ مہمیز ملتی ہے کہ ہم وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تخلیق کے اندر جو اسرار و رموز بیان کیے ہم اس کو دیکھیں۔ تو ایک جو انسان جو میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والا ہے وہ اس کو دیکھنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ مختلف پہلوؤں کو دیکھتے جائیں تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ قرآن مجید نے کس طرح جو ہے وہ ان کو ذکر کیا۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، علوم القرآن کے حوالے سے بہت سارا کام ہمیں نظر آتا ہے کتب میں، ہمارے جو اہل علم ہیں انہوں نے بہت سارا کام قرآن کے علوم کے حوالے سے کیا، کچھ ارشاد فرمائیے کو آپ کی نظر سے جو چیزیں گزری ہوں بلا شبہ یا ریکمینڈ کریں کچھ۔ جی، جب سے قرآن پاک کا نزول ہوا ہے اس کے علوم کی ہمہ جہتی جو ہے وہ تو پھیلتی گئی ہے، ٹھیک، اور یہی وہ بنیاد تھی جس کی بیس پر اسپین اور پھر ایران اور روما کی سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور لوگ اس کی طرف ایسے دوڑے جیسے پیاسا پانی کی طرف دوڑتا ہے۔ ٹھیک، علامہ نے فرمایا تھا کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست قدیم، کہ قرآن کریم وہ کتاب زندہ ہے، قرآن حکیم جو حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے جس کی حکمت کبھی ختم نہیں ہوگی، ٹھیک، قیامت تک رہے گی۔
علوم القرآن کی آپ نے بات کی ہے، تو اس میں ایک کتاب تو البرہان ہے جو اولین کتب میں شمار ہوتی ہے امام زرکشی کی، البرہان فی علوم القرآن۔ اس کے بعد ایک اور کتاب اس کی بیس کے اوپر جو آگے کام ہوا وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اس کا نام ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کی ایک چیپٹر نہیں، سب چیپٹر کے اوپر پی ایچ ڈی ہو چکی ہے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ اسی طرح صبحی سالے کی کتاب ہے علوم القرآن، اور ایک اور کتاب ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے کولیگ ہیں ڈاکٹر حافظ عثمان احمد صاحب، مباحث و علوم القرآن، جدید طرز پر انہوں نے لکھی ہے۔ اس طرح اور بھی ہیں، لیکن میں ایک اور طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں ناظرین کی کہ ڈاکٹر فضل کریم نام ہے، پاکستان کے سائنسدان ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بات آپ سے لیتے ہیں یقیناً، اور بریک کا وقت ہے ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی لوٹتے ہیں اور ذکر مولا کائنات بھی انشاءاللہ کرتے ہیں اور اپنی اس گفتگو کو بھی سمیٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، نعمت افطار میں آپ شامل ہیں اور علم اور قرآن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور آج ذکر مولا کائنات بھی ہے، یوم علی بھی ہے، اور آج ہمارے ARY QTV کے چیئرمین جناب قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب کی والدہ ماجدہ کی برسی بھی ہے۔ میں تو اس ماں کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کی گود سے حاجی صاحب اور ان کے برادران کی صورت میں ایسی شخصیات ہمیں عطا فرمائی ہیں جو قوم اور ملت کی خدمت کر رہے ہیں، خاص طور پہ ARY QTV کے ذریعے پوری دنیا کے اندر قرآن و حدیث کا نور پہنچا رہے ہیں۔ حاجی عبدالرؤف صاحب کی امی جان کے لیے، والدہ ماجدہ کے لیے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ، ازواج مطہرات کا صدقہ دعا کریں گے، آخر میں انشاءاللہ خواجہ صاحب کریں گے، رب کائنات ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں علم اور حضرت علی کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ رب کائنات نے تمام کتابوں کا علم قرآن میں، اور قرآن کا سارا علم سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا سارا علم تسمیہ میں، اور تسمیہ کا سارا علم بسم اللہ کے بے کے نقطے میں ہے۔ تو عرض کی آقا وہ بسم اللہ کے بے کا نقطہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میرا علی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ اپنی بات مکمل کر کے ذکر علوی کی جانب بڑھنا ہے ہم۔ جی میں عرض کر رہا تھا، تو ڈاکٹر فضل کریم کی کتاب ہے قرآن اور جدید سائنس، یہ ہماری نئی نسل کو ضرور پڑھنی چاہیے، اور ایک قرآن بائبل اینڈ سائنس ڈاکٹر موریس بکائے کی کتاب ہے، یہ بھی ضرور پڑھنی چاہیے۔ میں مولا کائنات کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، اور قرآن اور علی کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ مولا کائنات کی شخصیت میں اگر آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں، علم ہے، لیکن علم ایسا ہے جو ادب بارگاہ رسالت کے اندر گندھا ہوا ہے۔ جب حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ رسول اللہ کاٹ کے ابن عبداللہ لکھو سہیل کے اعتراض پر، تو حضرت علی نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ علی کی کیا ہمت ہے کہ رسول اللہ لکھا ہوا مٹائے۔ اللہ یہ ادب تھا۔ تو علم ہمیشہ ادب کے ساتھ جب پروان چڑھتا ہے تو پھر عشق کی منزلیں آتی ہیں۔ علامہ نے کہا تھا خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، اگر ہو عشق سے محکم تو سور اسرافیل۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ نے ایک اور جگہ پر مولا کائنات کی شخصیت کے پہلو اجاگر کرتے ہوئے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ جمال عشق و مستی نئے نوازی، کہ جب عشق و مستی کا جمالی کیفیت، جمالی رنگ ہوتا ہے تو محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جلال عشق و مستی بے نیازی، پھر جب جلال کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو پھر بے نیازی کا رنگ آتا ہے، اور جب عشق و مستی کا کمال نصیب ہوتا ہے تو پھر کیا ملتا ہے، یہ سننے والی بات ہے۔ جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، واہ 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 سبحان اور اللہ، زوال عشق و مستی حرف راضی۔ آج مولا کائنات کا دن ہے۔ ظرف حیدر کیا ہے کہ جان کا پیاسا بھی آتا ہے نا، تو آپ اس کو بھی دودھ کا پیالہ پیش کرتے ہیں۔ اس وقت جو گلدستہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا اہل بیت کی صورت میں، اصحاب کی صورت میں، اس گلدستے کو اکٹھا کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے پھول جدا کریں گے تو وہ حسن جو ہے وہ بکھر جائے گا۔ یہ پیغام مفتی صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شجاعت کا ایک خاص وصف آپ کو عطا فرمایا، اور اسد اللہ اور شیر خدا آپ کو لقب دیا گیا۔ میں اس حوالے سے صرف ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تمام غزوات کے اندر اپنی
خدمات پیش کیں اور جوان مردی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے رہے، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر فقط مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا کا حصول۔ اور وہ واقعہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آپ ایک کافر کے سینے پر بیٹھے ہیں اور آپ اس کو بالکل قابو کر لیا ہوا ہے، آپ اس کو بس کیفر کردار تک پہنچانے لگیں، لیکن وہ جو ہے وہ آپ کے منہ پہ تھوک دیتا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کیوں چھوڑا، آپ تو اس کو قابو کر چکے تھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اب کہیں میرا بدلہ اس میں شامل نہ ہو جائے، اور علی لڑتا ہے تو اللہ کے لیے لڑتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ لڑتا ہے، اب اس میں ہماری ذاتی خواہش نہیں ہوتی، ذاتی مقصد نہیں ہوتا۔ ساری زندگی ان کی اللہ کے لیے گزری اور اللہ کے پیغام پہنچانے میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچانے میں ان کی گزری۔ واہ واہ، خواجہ صاحب قبلہ ذکر علوی سے ماحول کو معطر کریں ذرا آپ بھی، سبحان اللہ۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھا گیا ہاں کہ علم اور دولت ان دونوں چیزوں کے بارے میں بیان فرمائیں، ٹھیک، اس کی کیا اہمیت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دولت کی آپ کو حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم آپ کی حفاظت کرتا ہے، واہ واہ واہ، اور دوسری بات یہ کہ دولت تقسیم کرنے سے گھٹتی ہے، علم تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اور آپ کے چچا زاد بھائی کے علم کا کیا فرق ہے، تو انہوں نے فرمایا جیسے بارش کا قطرہ اور سمندر ہو، اس میں جتنا فرق ہے اتنا فرق ہے۔ اور حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں اگر میرے لیے علم کی مسرت بچھائی جائے تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اتنی لکھ کے اتنا ہو جائے گی، تفسیر تحریر اتنی ہو جائے گی کہ اس کو ایک اونٹ اٹھا سکے گا، ویسے نہیں اٹھایا جا سکے گا۔ اور ایک مرتبہ آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں نے پوچھا، حضور نے فرمایا سلونی اما شئتم، مجھ سے جو چاہو پوچھو، میرے آقا پہ اعتراض کرتے ہو، میں بتاتا ہوں جو مجھ سے چاہنا چاہو۔ ایک آدمی نے سوال کر دیا کہ آپ وہ عدد بتائیں، جی، ایسا عدد بتائیں کہ جسے 1 سے لے کر 9 تک جتنے ہندسے ہیں ان پر اگر تقسیم کیا جائے تو کسر نہ آئے، جی، یعنی اگر جیسے 7 ہے، اگر اس کو آپ تقسیم کرنا چاہیں تو یقیناً کسر آئے گی، تو ایسا عدد بتائیں کہ اس کو 1 سے لے کر 9 تک ہر عدد میں سے کسی عدد پہ بھی تقسیم کریں تو کوئی کسر نہ آئے۔ آپ نے فرمایا فی البدی، فرمایا جو ہفتہ ہوتا ہے نا 7 دنوں کا، اس 7 کو سال کے دنوں پر اس کو ضرب دے دیں تو یہ کتنے بن جاتے ہیں؟ یہ بن جاتے ہیں 2520۔ یہ 2520 ایسا عدد ہے کہ اس کو 1 سے لے کر 9 تک جس پہ بھی تقسیم کریں کسر کوئی نہیں آئے۔ ماشاءاللہ، خواجہ یہ صاحب تھے حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ دعا کی الکریم جانب کے بڑھنا ہے لیے جی، حاجی مقام۔ عبدالرؤف صاحب کی والدہ ماجدہ کے لیے اور بلال میمن صاحب کی والدہ بھی، ان کے لیے بھی ساتھ شامل کیجیے، دعائیں مغفرت۔ اللہم صلی اور علی محمد سیدنا امین مولانا محمد جاپان وعلی آل وہ والے۔ سیدنا مولانا بیٹری محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ پروردگار عالم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امین صاحب جو عزیز ہیں حاجی عبدالرؤف صاحب کے، پروردگار عالم انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ حاجی عبدالرؤف صاحب کی والدہ صاحبہ کی مرحومہ مغفورہ کی آج برسی ہے، پروردگار عالم ان کی قبر انور پر کروڑا رحمت نازل فرما اور ان کو سرکار کے سایہ رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ اس طرح جو امین صاحب جو جاپان بیٹری والے ہیں ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ علامہ شہزاد مجددی صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، امت مسلمہ پر کرم فرما، تمام عالم انسانیت پر کرم فرما، اس کورونا کی وبا سے ہم سب کو محفوظ مامون فرما۔ الہی رحم بہر مصطفیٰ کن، محمد یک نظر بہر خدا کن، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ ماشاءاللہ خواجہ صاحب قبلہ، میں پورے پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں نے آج ایک کلام پڑھنا تھا ملک محمود الحسن عابد صاحب کا، لیکن وہ کیونکہ ساری دنیا منتظر ہوتی ہے کہ سرور بھائی نیا کلام کون سا پیش کرتے ہیں، تو سرور بھائی تو میں چاہوں گا آپ، اور ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں جو ان کا، وہ فرماتے ہیں کہ زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا، کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا، اور فرماتے ہیں کہ درو دیوار کعبہ سے صدائے یا علی آئی، درو دیوار کعبہ سے صدائے یا علی آئی، ہر ایک مومن کا من بولا علی مولا علی مولا۔ کیا کہیں، بسم اللہ۔ سبحان اللہ، ایک تازہ منقبت ہے اس کے چند اشعار۔
واصل کرے نبی سے وہ نسبت علی کی ہے، واصل کرے نبی سے وہ نسبت علی کی ہے، تکنا جسے ثواب وہ صورت علی کی ہے، تکنا جسے ثواب وہ صورت علی کی ہے، قاتل کو زخم دینے پہ دیتا ہے کون جان، قاتل کو زخم دینے پہ دیتا ہے کون جان، کیا زندگی فروز شہادت علی کی ہے، کیا زندگی فروز شہادت علی کی ہے، دنیا کی بادشاہی تو آ کر چلی گئی، دنیا کی بادشاہی تو آ کر چلی گئی، لیکن دلوں پہ ابھی حکومت علی کی ہے، لیکن دلوں پہ ابھی حکومت